اللہ رب العزت نے جہاں جہاں نماز کا حکم کیا وہاں پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہر جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ایک اہم فریضہ ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ بھائی چارگی کے اوپر ہے اور ایک دوسرے کی مدد کے اوپر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے اوپر ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے کل گفتگو کی تھی نماز کے حوالے سے، اور نماز کا جو ایک مقام ہے اسلام کے اندر اس کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں نماز کا حکم کیا وہاں پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ اور قرآن میں تقریباً کوئی 28 مقامات ہیں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ دونوں ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہر جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو اب نماز بنیادی ستون ہے اسلام کا، اور جو اراکین خمسہ ہیں اس میں سے ایک ستون جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کس سن میں فرض ہوئی، اس پر علماء کا اختلاف ہے کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ہجرت سے پہلے فرض ہو گئی تھی۔ اور جب نجاشی کے دربار میں اس نے جب مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا جو نبی ہے وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے جو بات بیان کی، مسلمانوں نے جو جواب دیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے فرض ہو چکی تھی۔ بعض علماء کہتے نہیں، یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پہ گئے اور نماز فرض ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ ناظرین، زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غرباء اور مساکین پر خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اچھا یہ صرف نقد مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ جو ہے وہ مال مویشیوں کے اوپر بھی فرض ہوتی ہے، بکریوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، ہر مال مویشی ہر قسم کا، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، تو ان کے اوپر بھی، اونٹ ہوں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو زرعی اجناس ہوتی ہیں ان کے اوپر عشر فرض ہوتا ہے، مال کا اجناس کا 10واں حصہ، عشر کہتے ہیں، 10ویں حصے کو وہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے تو اگر 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو پھر آپ کو اس کی جو مالیت ہے اس کو نکال کے اس میں سے آپ کو 2.5%، 2.5% جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ایک اہم فریضہ ہے اسلام کے اندر، کیونکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ بھائی چارگی کے اوپر ہے اور ایک دوسرے کی مدد کے اوپر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے اوپر ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے جو ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خیر خواہی کرتا ہے۔ خیر خواہی کا سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے؟ کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور یہ فرد کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی ایک فرد دوسرے فرد کی ضرورت کو پورا کرے، اور اسی طریقے سے یہ ایک معاشرے کی، سوسائٹی کی اور اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام کے اندر یہ سارا جو کانسیپٹ ہے مال کا، کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو فدیہ ہے، مثال کے طور پہ آپ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اس کا فدیہ، اور جو فدیے ہیں اگر آپ نے قسم پوری نہیں کی تو اس کا فدیہ ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر ہے، زکوٰۃ الفطر ادا کرنا رمضان کے آخر پہ، اور
اسی طریقے سے کوئی آپ جو ہے وہ صدقات ہیں، صدقات نافلہ ہیں، صدقات واجبہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی تاکہ سوسائٹی کے اندر بیلنس رہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس مال ہوگا، جن کے پاس جائیداد ہوگی، باغات ہوں گے، زمینیں ہوں گی، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، اور یہ اس لیے کہ تاکہ دنیا کے اندر ایک بیلنس رہے، دنیا کے اندر لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کے مددگار بنے، معاون بنے۔ اگر دنیا میں سارے ہی غریب ہو جائیں تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ اگر سارے ہی امیر ہو جائیں تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ ایک شخص ہوگا، اس کی فیکٹری ہوگی، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہوگا، اس کے پاس زمین ہوگی، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی زمین میں کام کرنے والے ہوں گے۔ تو ایک شخص ہوگا، اس کی دکان ہوگی، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس کی دکان میں کام کرتے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف شعبے رکھے اور مختلف ذرائع رکھے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اپنی جو ضروریات ہیں، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے جو وسائل ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے اپنے اخراجات اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو چلا سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کریٹ کیا، اور اس نظام کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اور اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سکون رہتا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک گاؤں ہو، ایک شہر ہو، اس شہر کے اندر کچھ لوگ غریب ہیں اور کچھ لوگ مالدار ہیں، اگر مالدار زکوٰۃ نہ دیں اور وہ غریبوں کی مدد نہ کریں تو غریبوں کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ غریبوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، غریبوں کے اندر غصہ پیدا ہوگا، غریبوں کے اندر انتقام کی آگ جلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مجبور ہو کر، اور یعنی ظاہر سی بات ہے جب ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، بھوک ہے، افلاس ہے، اور مسائل ہیں، اور کوئی ان مسائل کو حل نہیں کر رہا اور ان کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، تو مجبور ہو کر پھر وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائیں گے۔ پھر اس معاشرے میں آپ دیکھیں گے چوری ہوگی، لوگ چوری کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، اور لوگ پھر جو ہے وہ نفرت کے اندر جو ہے وہ امیر لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی دشمنی کھڑی ہوگی، پھر اسی طریقے سے وہاں قتل و غارت گری ہوگی، اور وہاں بد امنی ہو جائے گی، وہ معاشرہ جو ہے کولیپس کر جائے گا، سوسائٹی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اب ان کو کہا گیا کہ بھئی تم اپنے پیسے میں سے مال خرچ کرو، اور غریبوں کے اوپر، وہ طبقہ جو محروم طبقہ ہے، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، تاکہ جو ہے وہ نظام زندگی چلتا رہے، اور وہ بھی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں سروائیو ہوں اور اپنے ضروریات کو پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے کریٹ کیا۔ یہ جو زکوٰۃ کا جو پورا سسٹم ہے، دیکھیں اس سسٹم سے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی آپ دیکھیں کہ جن معاشروں میں جو انقلاب آئے، وہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ فرانس کا انقلاب جو بڑا مشہور انقلاب ہے، جس نے پورے یورپ کے نقشے کو بدل دیا، پورے سسٹم کو بدل دیا، اس کے اندر کیا تھا کہ جو مالدار لوگ تھے، جو لارڈز تھے، جو بادشاہ تھا یا رائل فیملی کے لوگ تھے، اور وہ مراد یافتہ طبقہ جو اپنی عیاشیوں میں اور اپنی زندگیوں میں مگن تھا، اور عام لوگ جو ہے وہ بیچارے بھوک، افلاس، قحط سالی کے اندر زندگی گزارتے تھے، اور وہ پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور امراء جو ہیں ان کو ان کی پریشانی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پھر انقلاب آیا، اور وہ ایسا انقلاب تھا، دیکھیں کہ اس نے پھر بے رحم ہو کر لوگوں کی قتل و غارت گری کی گئی۔ وہ جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو جو ایک شہزادی تھی اس نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے جو ہے وہ روٹی نہیں ہے، بریڈ نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیا ان کے پاس کیک نہیں ہے؟ تو یہ کیک نہیں کھاتے اگر بریڈ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشہور بات ہے کہ یا تو وہ لا علم تھی یا اس نے طنز کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ نرم ہوتے تھے، ہر وہ شخص جس کے کپڑوں سے خوشبو آتی تھی، ہر وہ شخص جس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے تھے،
تو لوگوں نے ان کو جو ہے چن چن کر جو ہے وہ قتل کر دیا، اور کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ جو ہے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ انصاف نہیں تھا، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظلم تھا۔ تو لہذا جہاں پہ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ لوگ امن کے ساتھ رہیں، لوگ چین سکون کے ساتھ رہیں، اور جو زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی محبت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ اس کے پاس رہے، اور جب مال کی محبت ہے تو اسلام کہتا ہے کہ بھئی تم اب اس کو خرچ کرو اور تم اللہ کے راستے میں دو۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اگینسٹ میں اس کو کوئی چیز ملے۔ تجارت کس چیز کو کہتے ہیں؟ تجارت تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ جاتے ہیں، آپ پیسے خرچ کر کے کوئی چیز کپڑا خرید کے لاتے ہیں اور کوئی چیز خرید کے لے آتے ہیں، تو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز لیتے ہیں، تو یہ تو تجارت ہو گئی، اور آپ خوشی خوشی یہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ یعنی 50,000 پاؤنڈ کی گاڑی خرید لیتے ہیں۔ اب 50,000 پاؤنڈ کی گاڑی خرید لی، کیوں؟ اس نے 50,000 پاؤنڈ دیے اور اس نے اس کے اگینسٹ میں وہ گاڑی لے لی ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہے کہ جی اس نے 50,000 دیے، اگینسٹ میں اس کو گاڑی ملی ہے۔ اس نے جو ہے وہ 500 پاؤنڈ کے کپڑے خرید لیے ہیں، 150 پاؤنڈ کا جوتا خرید لیا ہے، 5,000 پاؤنڈ کی گھڑی خرید لی ہے، تو وہ بڑی یعنی رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ اچھا، اب اللہ یہ کہتا ہے کہ اب تم نے جو ہے یہ جو تمہارے پاس پیسہ ہے، اس میں سے تم نے پیسے دینے ہیں کسی غریب کو۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میں کسی انسان کو پیسے دوں، اور وہ انسان تو اس کے اگینسٹ میں کیا کرے گا؟ کوئی مزدور ہے تو اس سے مزدوری کرواتا ہے، نوکر ہے تو وہ نوکری کرتا ہے، اور کوئی آپ کو گھر میں کوئی کام ہے، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ نے کوئی کام کروایا اس سے، اور اس کے اگینسٹ میں آپ نے اس کو پیسے دیے۔ اب اسلام کہہ رہے نہیں، آپ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی دنیاوی نفع کے آپ اس کو مال دیں، تو یہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے، یہ بات اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس کو یہ بات گراں محسوس ہوتی ہے کہ یار میں بغیر کسی وجہ کے پیسے اس کو دے دوں، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ پیسے کے اگینسٹ جو ہے اس کو کوئی آگے سے نفع ملنا چاہیے، کوئی جو ہے اس کا نعم البدل ملنا چاہیے۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، بس پیسے دے دو، اور کیا ملے گا؟ آخرت میں اجر ملے گا، اور جو ہے تمہیں ثواب ملے گا، اور معاشرے کے اندر جو ہے عدل قائم ہوگا، امن قائم ہوگا، بیلنس ہو جائے گا۔ تو اب یہ باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اس لیے اسلام نے کمپلسری کر دیا۔ اگر زکوٰۃ کمپلسری نہیں ہوتی تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ عمومی طور پر لوگ بغیر کسی وجہ کے پیسہ جو ہے اپنی جیب سے نہیں نکالتے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ جی اس نے ایک کنواں کھڈا کھدوایا اور کہا کہ بھئی لوگ جو ہے پانی کی قلت ہے تو لوگ اپنے گھروں سے جو ہے رات کے وقت میں پانی لا کر جو ہے جتنی جس کے استطاعت ہے اس میں ڈال دے، تاکہ لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ تو اس نے کہا رات کے وقت ڈالیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کسی نے کیا ڈالا۔ تو جب صبح آئے تو دیکھا وہ گھڑا خالی ہے، کسی نے بھی نہیں ڈالا۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ تو بات ہے کہ یہ بغیر کسی وجہ کے لوگ اس طرح سے، لوگوں کے اندر جذبہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس نے کہا کہ اب جو نہیں ڈالے گا دن کے وقت میں، جو نہیں ڈالے گا اس کو سزا ملے گی، اور ایک ایک جو ہے وہ گھڑا سارے لے کے ڈالیں گے۔ اب کہا کہ سزا ملے گی اور میں نوٹ کروں گا، تو سب نے لا کے ڈال دیا۔ کیوں؟ کہ اب خوف ہے کہ بھئی اگر نہیں ڈالیں گے تو بادشاہ سزا دے گا۔ تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم زکوٰۃ نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، کوئی تمہیں دنیا کے اندر نماز پڑھنے کا کوئی یعنی ایسا حکم نہیں ہے کہ بھئی آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کو قاضی پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا، یا آپ کو فائن ہو جائے گا، یا آپ کو سزا ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے، یا آپ کو مجرم ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ نماز نہیں پڑھتے، دنیاوی طور پہ کوئی سزا نہیں ہے، دنیاوی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو زکوٰۃ نہیں دیتے تو کوئی اللہ کے ہاں کوئی دنیاوی طور پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ بھئی اس نے زکوٰۃ نہیں دیا اس کو پکڑ لو۔ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں، اس وقت بھی لوگ جب بیت المال ہو، اسلامی ریاست ہو، تو وہ پھر اسی لیے تو اسلام نے ترغیب دی ہے کہ بھئی اپنے مال کو چھپاؤ مت، اور جو ہے وہ ظاہر کرو اور بتاؤ۔ تو اور اگر ابھی تو دنیا کے اندر ایسا نظام نہیں ہے کہ بھئی جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو پکڑ لیا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو پیرلل سسٹم چل رہا ہے وہ ہے ٹیکس کا سسٹم۔
اب ٹیکس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو ہر سال جو ہے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے ہیں، آپ نے اپنی انکم ڈکلیئر کرنی ہے، اپنے اکاؤنٹس جمع کرانے ہیں، آپ نے جو ہے اپنی انکم کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس دینا ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں وہ تو پی اے وائی کٹ کے آ جائے گا، اس کو تو آپ کو پھر اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بزنس کرتے ہیں، سیلف امپلائڈ ہیں، تو آپ کو اپنے اکاؤنٹس جمع کرانے ہیں اور آپ کو ٹیکس دینا ہی دینا ہے، تو وہ اور اس کے لیے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہیں، تو اور یہ پورا نظام جو ہے اسی سے چلتا ہے، ٹیکس سے چلتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے، زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ ٹوٹلی عبادت کا ہے۔ دیکھیں عبادت جو ہوتی ہے وہ تو کس لیے کی جاتی ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا تو وہ اکاؤنٹیبل ہے، اس دنیا میں نہیں، آخرت میں ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، لیکن دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم سے پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں کس نے ہمیں پوچھنا ہے کہ بھائی تم نے زکوٰۃ دی نہیں دی؟ ہاں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ دیکھو موت سے پہلے پہلے جو کچھ ہم نے تمہیں مال دیا اس میں سے تم خرچ کرو، اور پھر جب مر جاؤ گے تو کہو گے کہ یا اللہ تو ہمیں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم وہ مال کو خرچ کریں، ہم تو یہاں خسارے والے ہو گئے۔ تو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طور پہ رکھا اور کہا کہ بھئی تم نے جو ہے یہ تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم پر فرض ہے کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو مال خرچ ہو رہا ہے، اگینسٹ میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ اگینسٹ میں آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ نے فرضیت پوری کر دی اور آخرت کے اندر اجر ملے گا۔ اب اگینسٹ میں یہ ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ بھائی جس نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اس کے شر کو ختم کر دیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ مال کا شر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مال کا شر یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی ایک شخص ہے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی کوتاہی رہ گئی ہو کمائی کے اندر، لین دین کے اندر، اور جو اس کے علم میں نہ ہو یا وہ انجانے میں ہو گئی ہو، تو جب اس نے زکوٰۃ دے دی تو اس سے کیا ہوا کہ وہ شر اس کا ختم ہو گیا، اس کی برائی ختم ہو گئی، اب اس کا مال جو ہے وہ پیور ہو گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مال جو ہے فی ذات ہی اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر فائدہ تو ہے، مال کے اندر فائدہ ہے، مال انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن جب مال حد سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ انسان کو فتنے میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد جو ہے فتنہ ہے۔ کیوں مال کیوں فتنہ ہے؟ کہ وہ آزمائش ہے۔ اب کیا آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا۔ آدمی جو ہے وہ زیادہ مال ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ بہت سارے مالدار لوگ جو ہے وہ اسراف کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور مال کو غلط راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اب یہ مال ان کے لیے فتنہ بن رہا ہے اور ان کے گلے کا توق بن رہا ہے، ان کے لیے آزمائش بن رہا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ مال کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اور مال کے لیے جو ہے وہ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جائز ہے ناجائز ہے، بس ان کو ہوتا ہے کہ بھئی میں نے مال کمانا ہے، مال حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے غلط ذرائع استعمال کرتے ہیں، تو اب یہ مال ان کے لیے فتنہ بن گیا۔ اب دیکھیے کہ ان کے لیے جو ہے وہ مسائل کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ مال جو ہے وہ مصیبت کا سبب بن گیا، ڈاکہ پڑ گیا، اس ڈاکے کے اندر کوئی ایشو ہو گیا، چوری ہو گئی، اسی طریقے سے کچھ اور معاملہ خراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے اسلام نے ایک زکوٰۃ کا پورا ایک نظام کریٹ کیا، اور اس کے اندر کیا ہے کہ مال جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں مال جمع کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو اگر آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں اور آپ پورا سال بھر آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ خرچ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس اتنے پیسے بچ ہی نہیں رہے کہ جس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے بھائی اتنے پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے اوپر جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کوئی بات نہیں،
لیکن اگر آپ پیسے کو جمع کر رہے ہیں اور آپ نے سڈن اماؤنٹ تک پیسے کو جمع کر لیا ہے تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی تم پیسہ خرچ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ مال سرکولیٹ ہوگا. جتنا مال سرکولیشن میں رہتا ہے اتنا جو ہے وہ خیر و برکت ہوتی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر انسان کی ضرورت ایک دوسرے انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جب پیسہ خرچ کریں گے آپ تو اس پیسے سے کیا ہوگا کہ وہ پیسہ آپ کی جیب سے دوسرے کی جیب میں، دوسرے کی جیب سے تیسرے کی جیب میں، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ خوشحالی آئے گی، برکت ہوگی اور لوگ جو ہے وہ غنی ہوں گے. اور ہر ایک کے اندر جب یہ جذبہ ہوگا تو اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ پھلتا پھولتا معاشرہ ہوگا. یہاں پر ویسٹ میں آپ دیکھیں کہ سیلیں لگتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا کہ وہ کیا ہے اس کے پیچھے، وہ تو پھر پورا ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہاں پہ ان کا ایک مزاج ہے کہ پیسے کو یہ خرچ کرتے ہیں. اور پیسہ جو ہے بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس جب وہ انتقال کر رہے ہوں گے تو ان کے پاس کچھ پیسے سیونگ ہوگی. ورنہ یہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں ہے کہ بھائی پیسے کو خرچ کرنا ہے اور پیسہ جو ہے جمع کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور ہمیشہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ ان کو دیکھیں گے خرچ کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر، اس کے اوپر، پھر گھومنے جاتے ہیں اور ہالیڈے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیوں؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اکانومی جو ہے وہ فلرش کرتی ہے، اکانومی جو ہے اس کی گروتھ بڑھتی ہے. ہمارے ہاں بس پیسے کو روک کے رکھنا ہے، پیسے کو خرچ نہیں کرنا اور پیسہ جو ہے جائز جگہوں پہ بھی نہیں خرچ کرنا. یعنی اسی لیے اسلام کے اندر جو ہے وہ بخیل کے بارے میں زیادہ وعیدیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو بخیل لوگ جو ہے وہ پسند نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل بعید من اللہ، وہ اللہ سے دور ہے. بعید من الرسول، رسول سے دور ہے. بعید من الناس، اور کس سے دور ہے؟ لوگوں سے بھی دور ہے. اور بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے. اور قریب من الجہنم، اور جہنم کے قریب ہے. اور السخی قریب من اللہ، قریب من الرسول، قریب من الناس، قریب من الجنہ، اور بعید من جہنم، کہ سخی جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور لوگوں سے سب سے جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. دیکھیں، جو آپ اپنے خاندان کے اندر دیکھ لیں، آپ اپنی برادری کے اندر دیکھ لیں، ہر وہ آدمی جو سخی ہوگا وہ لوگوں کے قریب ہوگا، لوگ اس سے محبت کرتے ہوں گے، لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھنا پسند رکھتے ہوں گے. اور بہت ساری دیکھیں سخی آدمی کی بہت ساری جو برائیاں ہوتی ہیں وہ سخاوت کے اندر چھپ جاتی ہیں اور لوگ اس کی برائیوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے. اور جو بخیل ہوتا ہے، اگرچہ بخیل جو ہے نیک آدمی کیوں نہ ہو، نمازی پرہیزگار اور جو ہے روزے رکھتا ہو، لیکن بخیل آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ اللہ بھی پسند نہیں کرتا. تو بخل جو ہے یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے اور بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے اندر یہ بخل کی بیماری بہت پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور پیسہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ بخیل ہوتے ہیں، پیسہ خرچ نہیں کرتے اور بس پیسے کو جو ہے جمع کر 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 کے ایک دن دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ پیسہ جو ہے ان کے لیے آزمائش بن جائے گا. تو لہذا اس لیے اسلام نے جو ہے سخاوت کو پرموٹ کیا ہے. اسلام کہتا ہے سخاوت کرو اور جو ہے خوب کھلاؤ پلاؤ، ہدیہ دو، تحفہ دو، لوگوں کی مدد کرو اور جو ہے خوب اچھی طریقے سے لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کرو. اپنے اوپر پیسے خرچ کرنا تو اچھی بات ہے، ہر کوئی کرتا ہے، کون نہیں کرتا اپنے اوپر. لیکن جب آپ لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز و قارب، رشتہ داروں، دوستوں، احباب کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو جو سردار ہوتا ہے نا، جو دلوں کا سردار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ وہی آدمی ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے. جو بخیل ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سرداری نہیں کر سکتا. بخیل کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. بخیل سے سب لوگ جو ہے دور بھاگتے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے وہ اگر سگا بہن بھائی بھی بخیل ہیں تو لوگ وہ بھی ان کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی محبت نہیں ہوتی. تو اپنے اندر سخاوت پیدا کرنی چاہیے. زکوٰۃ کا اس لیے پورا ایک نظام کریٹ کیا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.